کتاب الجامع جس کا پہلا باب باب الادب 16 احادیث ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کا دوسرا باب باب البر والصلہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں سیکھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جو پڑھنے کا اصل مقصد ہے۔ تو جو کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں، اس کا صفحہ نمبر 6 ہے، یہ اپنے پاس آپ کھول لیجئے۔ باب البر والصلہ، بر اور صلہ کا باب۔ بر کہتے ہیں نیکی کو، بر کسے کہتے ہیں؟ نیکی کو، اور بالخصوص ایسی نیکی کہ جس میں کمال درجے کا احسان ہوتا ہے، اور اس کا بالخصوص تعلق والدین کے ساتھ ہے۔ جیسے رب تعالیٰ نے ذکر کیا نا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، جناب یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ بر تھے اپنے والدین کے لیے۔ لفظ بر استعمال کیا، یعنی ماں اور باپ دونوں کے ساتھ کمال درجے کا احسان کرنے والے تھے۔ اور اس باب میں آپ کو معلوم ہے آپ علیہ السلام نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک وصیت کی تھی کہ ایک شخص ہیں جو کہ صحابی نہیں بنے، یعنی میرے سے شرف ملاقات حاصل نہیں ہو سکا، لیکن جب بھی آپ کی ان سے ملاقات ہو ان سے دعا ضرور کروائیے گا۔ خلیفہ دوم کو کہا تھا، کس کے بارے میں؟ کون بتائے گا؟ اویس قرنی۔ شاہ جی نے جواب دیا، ماشاء اللہ۔ اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حضور نے عمر رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا کہ آپ کی جب ملاقات ہو دعا کرائیے گا کہ وہ حضور کے دور میں تھے، لیکن صرف مفسرین محدثین اور بعض فقہا نے لکھا کہ جس وجہ سے وہ حضور کی ملاقات کے لیے نہ آ سکے، اس وجہ کیا تھی کہ والدہ کی خدمت ان کے ذہن میں تھی اور اس وجہ سے وہ نہ آ سکے۔ تو بہرکیف کچھ نے اس پر اعتراض بھی کیا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں، لیکن اللہ عالم کسی حد تک بات درست معلوم ہوتی ہے۔ اور وصلہ، صلہ رحمی کا باب، یہ ہم اس باب کے اندر پڑھیں گے۔ اور صلہ رحمی یہ کیا ہے، حدیث پڑھتے ہیں، اس کو پھر مزید تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں۔ ہم ابھی پیچھے جتنی احادیث پڑھ کے آئے ہیں، سب سے زیادہ روایات کس صحابی کی پڑھ کے آئے ہیں؟ وعنہ تو آیا نا کہ پچھلی حدیث کے جو راوی ہیں، اکثر احادیث کے راوی ہمیں پچھلے باب میں ملے تو ابو ہریرہ ملے، اس میں بھی اور آئندہ بھی۔ وجہ کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے بہت تھوڑا عرصہ ملاقات میں رہے، لیکن بالکل ساتھ رہے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام مال کمانے کے لیے ضروریات زندگی ہوتی ہیں، وہ مارکیٹس میں جاتے تھے اور میں مسجد نبوی میں آپ کے حجرے کے پاس، آپ کے دروازے کے پاس بیٹھا رہتا کہ کوئی بھی بات مس نہ ہو جائے، ہر بات سنوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ حدیث انہوں نے بیان کیے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں۔ تو یہ حدیث بھی، اس کے راوی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب، من جو، احب پسند کرتا ہے، ان یہ کہ یبسط کشادہ کر دیا جائے، لہو اس کے لیے، فی رزق ہی اس کے رزق کو، و اور، ان یہ کہ ینسع بڑھا دیا جائے، دراز کر دیا جائے، لہو اس کے لیے، فی اثر ہی اس کے، ویسے تو اثر کہتے ہیں جب انسان چلتا ہے تو اپنے آثار چھوڑتا ہے نا قدم کے، جو اس کو اثر کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ اس کی عمر میں اور اضافہ کر دیا جائے اس کی عمر میں، فل یصل تو اسے چاہیے کہ وہ ملائے، رحمہ اپنے رحم کے رشتوں کو۔ اخرجہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں بیان کرتے ہیں۔ تو اس حدیث میں دو چیزیں حضور نے بیان فرمائی ہیں، ایک انسان کا رزق کشادہ کر دیا جائے اور انسان کی عمر بڑھا دی جائے، یہ دو چیزیں اس حدیث میں بیان کی ہیں۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟
وجہ کیا بتایا گیا ہے کہ کیا اختیار کرنا ہے؟ صلہ رحمی کو اختیار کرنا ہے، اس کے نتیجے میں یہ دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور رحیمہ، اب اس میں صرف وہ رشتہ دار نہیں آتے کہ جو بہن بھائی ہیں، وہ بھی شامل ہیں، جو آپ کے گھر میں موجود ہوتے ہیں یہ بھی اس میں شامل ہیں، لیکن صرف یہ نہیں، رحم سے جڑے جتنے رشتے ہیں، شکم مادر سے جتنے رشتے جڑے ہیں، باپ کے ساتھ جتنے رشتے جڑے ہیں، جہاں تک آپ کو معلوم ہے سب کے ساتھ بالخصوص، ویسے تو بالعموم الدین النصیحہ، ہمیں حکم کیا ہے کہ دین سارے کا سارا کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے نا، دین خیر خواہی کا نام ہے سب کے ساتھ، حتیٰ کہ مسلمانوں کے ساتھ تو ہے ہی ہے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ تو ہے ہی، لیکن کافروں کے ساتھ بھی ہمیں نصیحت اور خیر خواہی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن بالخصوص جب رشتہ داروں کی بات آئے گی تو حضور نے فرمایا کہ جب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، کوئی صدقات دینے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں اس کا دوہرا اجر ہے۔ تو جو بھی خیر کرنی ہے، جو بھی اچھائی کرنی ہے، بھلائی کرنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ سب سے پہلے۔ اگر برا رویہ بھی مل رہا ہے تو اچھا رویہ پیش کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں اس چیز کی تلقین ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ انسان کا رزق بھی کشادہ کر دیا جاتا ہے، اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی عمر میں رب تعالیٰ خیر و برکات کا نزول فرما دیتے ہیں۔ اور بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، اجازت ہے تھوڑا سمجھا دیں ایک بات۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ہمارا حضور کا فرمان ہے نا کہ جب انسان شکم مادر میں ہوتا ہے 4 ماہ گزرتے ہیں، 120 دن گزرتے ہیں، رب تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں اور اس کا رزق، اس کی موت، اور وہ کیا عمل کرے گا، وہ نیک بخت ہوگا بدبخت، یہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جب وہ لکھ دیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے رب تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے 50,000 یا 5,000 سال پہلے قلم پیدا کیا اور اس کو کہا لکھ دو، اور اس نے تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ دی۔ تو جب لکھا جا چکا ہے تو اب کیسے کشادگی ہوگی اور کیسے برکت ہوگی؟ تو یاد رکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی جو تقدیر ہے نا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ بلکہ اکثر لوگ اس میں مار کھاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارا ایمان بھی کبھی ڈاواں ڈول ہونے لگ جاتا ہے کہ ہم تقدیر، رب تعالیٰ کی تقدیر کو نہیں سمجھتے۔ تقدیر ہے کیا؟ تقدیر دراصل رب تعالیٰ کے علم کا نام ہے، کہ رب تعالیٰ اس کو پتہ ہے کہ فلانے علاقے میں فلانے وقت فلانا آدمی پیدا ہوگا، وہ ساری زندگی وہی عمل کرے گا، اس کو پتہ ہے، اس کے مطابق اس نے لکھ دیا۔ یہ اس کا کمال ہے۔ جیسے رب تعالیٰ کے لیے تو کوئی مثال نہیں، سمجھنے کے لیے مثال ہے۔ ایک بچے کو آپ دیکھتے ہیں، وہ دن رات کتابوں میں کھبا ہوا ہے، ذہین نہیں ہے لیکن کتابوں میں کھبا ہے، آپ کہہ دیتے ہیں کوئی نہ کوئی پوزیشن لے گا، یہ کم از کم پاس ہوگا۔ یہ ہمارا علم ہوتا ہے، تو ہم ایک چیز دیکھ کر کے اس سے نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں۔ رب تعالیٰ کا علم کمال ہے کہ ایک چیز ابھی ہے ہی نہیں، اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہو۔ یہ رب تعالیٰ کے علم کا کمال ہے۔ اس کمال علم کی وجہ سے رب تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر لکھوا دی۔ یہ اصل میں رب تعالیٰ کا کمال ہے۔ تقدیر کی وجہ سے میں آپ مجبور نہیں ہوتے ہیں، یہ اللہ توفیق دے گا، اللہ نے لکھا ہوگا نماز پڑھ لیں گے، ورنہ نہیں۔ رب تعالیٰ کو پتہ ہے کہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، اختیار دیا گیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفور، رستے دونوں بتا دیے اور اس کے بعد اختیار دے دیے، ہمیں اختیار ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے انسان کو رزق کمانے کے اسباب بتائے ہیں۔ اب بندہ دکان پہ نہ جائے، مارکیٹ پہ نہ جائے، بس رزق پہنچ جائے گا، لکھا ہوا ہے، ایسا کوئی بھی نہیں کرتا نا۔ کوشش کرتے ہیں، کیوں؟ پتہ ہے کہ سبب اپنائیں گے، رب تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ یہ سبب اپنائے گا تو پھر، اور رب تعالیٰ کے اصول کافروں مومنوں سب کے لیے برابر۔ تو جو اصول رب تعالیٰ نے بتائے ہیں ان کو اختیار کرتے ہیں ہم دنیاوی معاملات میں، تو وہ جو دنیاوی اصول ہیں، اسی طرح صحت کے حوالے سے کہ انسان اپنی ڈائٹ اچھی رکھے گا، ایکسرسائز کرے گا، صحت اچھی بھی ہوگی اور عمر دراز بھی ہوگی۔ اگر بد پرہیزی کرے گا اور بستر پہ پڑا رہے گا تو عمر بھی نقصان میں جائے گی، صحت بھی خسارے میں جائے گی۔ انسان تدابیر اختیار کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ رب تعالیٰ کے اصول ہیں، یہ کائنات میں رب تعالیٰ نے قدرت میں کچھ اصول رکھے ہیں۔ اسی طرح جو اصول ہمیں نظر نہیں آتے، ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ ہمیں وحی سے ملتے ہیں، کتاب و سنت سے ملتے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جہاں دنیاوی اسباب ہیں وہاں روحانی اسباب بھی ہیں، کہ اگر رزق کشادہ کرنا ہے ماں کو ٹائم دو، رزق کشادہ کرنا ہے باپ کے ساتھ بیٹھو، رزق کشادہ کرنا ہے بہن بھائیوں کے جاؤ، رزق کشادہ کرنا ہے اپنے رشتہ داروں کا حال دریافت کرو، ان کو کوئی ضرورت ہے، رب تعالیٰ نے نوازا ہے، ان کے اوپر خرچ کرو، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہو، ان کے لیے تم سہارا بنو۔ رب تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ اس کو اختیار کرو گے عمر بھی دراز ہوگی، رزق بھی کشادہ ہوگا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں ان اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے جو رب تعالیٰ کی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ